یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ بھئی عورت کے اندر 4 خاصیتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کون سی چیز ہے؟ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آگے ولنسبہا، اس کے نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز ولجمالہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز کیا ارشاد فرمائی؟ ولدینہا، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے کیا ارشاد فرمایا اس صحابی کو؟ فاصفر بدینک بذات الدین تربت یداک، کہ جب بھی تم نے ان 4 چیزوں میں عورت کے معاملے میں کسی چیز کو ترجیح دینی ہے تو اس کے دین کو ترجیح دینا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، دین کو ترجیح دینا۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ حسن و جمال ہو، مال ہو، حسب ہو، اس کی کمی دین پورا کر سکتی ہے، لیکن اگر دین میں کمی ہو تو حسن و جمال یہ کمی پورا نہیں کر سکتی۔ میں دین کی کمی آ جائے تو حسن و جمال، حسب، نسب، مال جو ہے، آج ہماری شادیاں اسی بنیاد پہ ہوتی، یہ ہمارا کاروباری دوست ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ ہمارا فلاں ہے۔ ہم نے جو ہے وہ اپنی اولادوں کے سودے کرتے ہیں آج کل۔ حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے؟ غور سے ہم اس حدیث کو سنیں حضرات محترم، جب تک رسول اللہ کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم کامیابی نہیں کر سکتے، کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ایک معیار بتا دیا عورت کے بارے میں، اور کیا ارشاد فرمایا؟ اب دنیا کلھا متاع، صحابہ کو کہا کہ ساری دنیا ایک سامان ہے، ساری دنیا ایک سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک سیرت بیوی ہے، نیک سیرت بیوی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے کہ جس کی بیوی نیک ہوگی اس کی اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ اس لیے اولاد کے لیے سب سے بنیادی چیز کہ اس کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کریں۔ تو بہترین ماں کب ہوگی؟ جب آپ کسی اچھی دیندار عورت سے شادی کریں گے نا۔ جب عورت دیندار ہوتی ہے تو پورا گھرانہ دیندار ہوتا ہے، پورا گھر دیندار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ مرد دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک ہوتا ہے، اور جب عورت دیندار ہوتی ہے تو دین پورے جو ہے وہ گھر کے اندر، پورے گھرانے کے اندر ہوتے ہیں۔ آج کی عورتیں پڑھی لکھی ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیں تعلیم یافتہ تو ہے لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے۔ عورت کو تربیت یافتہ، پہلے زمانے کی عورتیں تعلیم یافتہ نہیں ہوتی تھی لیکن تربیت یافتہ ہوتی تھی۔ بچے کو سلا رہے ہیں کہ بیٹا صبح اسکول جانا ہے، یہ کبھی نہیں کہا کہ بیٹا صبح نماز پڑھنی ہے۔ تربیت تو ہم خود جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلا کیل جو ہے اس کی تربیت میں اس چیز کا جو ہے وہ ٹھوس دیا کہ ہم نے اس کا تعلق اللہ سے توڑ دیا۔ تو اس لیے عورت کے حوالے سے، اگر نکاح کے حوالے سے آپ کو ان 4 چیزوں میں کسی چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو اس کے دین کو ترجیح دینا باقی چیزوں پر۔ باقی چیزیں ضمن میں آ جائیں تو وہ تو نور علی نور ہے نا، لیکن ترجیح کس چیز کو دینی ہے؟ دین کو ترجیح دینی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا حضرات محترم، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سے سنے اس واقعے کو۔ اس کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے عبد الملک بادشاہ خلیفہ کے بیٹے کا۔ آج ہم تھوڑی سی جو ہے وہ مالداری کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے نکاح کرنا ہے، اس کو اپنی بیٹی کا شوہر بنانا ہے۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں اور رشتہ کس کا آ رہا ہے؟ عبد الملک بادشاہ کے بیٹے کا۔ انکار کر دیا، بادشاہ کی مخالفت مول لے لی۔ آپ مجھے بات بتائیں اس لڑکی کے اندر کتنے اوصاف ہوں گے، وہ کتنی جو ہے بہترین جو ہے وہ تربیت کی مالکہ ہوگی کہ جس کے لیے بادشاہ کا رشتہ آیا۔
انکار کر دیا، ٹھکرا دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد سعید بن مسیب کے ایک شاگرد آیا، اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں غیر حاضر تھا، آیا نہیں تھا، کہا کدھر تھے، کہا بیوی فوت ہو گئی تھی۔ سعید بن مسیب نے کہا اچھا نکاح نہیں کیا؟ کہا استاد جی مجھے کون بیٹی دے گا؟ تھوڑا گھر گئے، بیٹی سے کہا کہ میں آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک۔ اب باہر نکلے اور اس شاگرد سے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ اس نے کہا استاد جی کیا کہہ رہے ہو، آپ تو مذاق نہیں کرتے، آپ تو آج مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ یہ تو جو ہے وہ بہت اچھا ہو گیا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح خود مجھ سے کروا رہے، نکاح ہو گیا، نکاح کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ شاگرد گھر آیا، اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سعید بن مسیب، اس زمانے میں حضرات محترم یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، سعید بن مسیب وہ انسان ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ان کا تعارف، کہ انہوں نے صحابہ کی گود میں کھیلے ہیں۔ یہ سعید بن مسیب تھے، اور سعید بن مسیب نے غالباً 40 یا 50 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تھی 5 وقت کی، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کو پچھلے صف کے نمازیوں کی شکلوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا۔ سعید بن مسیب وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے 40 یا 50 سال مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد میں گئے ہیں، وہ شخصیت تھے۔ تو اب شاگرد گھر آ گیا، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو شاگرد نے دروازے کے اندر سے کہا کون؟ کہا سعید ہوں۔ تو جو شخص 40 سے 50 سال مسجد اور گھر سے مسجد گیا ہو، شاگرد نے کہا کہ میرے دل میں دنیا کے سارے سعیدوں کا خیال آیا، لیکن سعید بن مسیب کا خیال نہیں آیا، کیونکہ وہ میرے دروازے پہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ کہا جیسے ہی میں نے کہا کون سعید؟ کہا کہ سعید بن مسیب آیا ہو۔ دروازہ کھولا تو کہا استاد جی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب نکاح ہو گیا تو بیٹی چونکہ اب آپ کی بیوی بن چکی ہے، تو آپ اس سے ایک رات بھی بیوی کے بغیر نہ گزارے۔ تو میں بیٹی لے کے آیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے دروازے کے اندر کر دیا۔ اب جب اس شاگرد کو اور جو ہے تعجب شروع ہو گیا، کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ اب دروازہ بند کیا اور وہ جو شاگرد تھے وہ چھت پہ چڑھ گئے اور اونچی آواز میں آوازیں بلند کرنا شروع کر دی، دیکھو لوگوں آج سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے، اور اپنی بیٹی کو رخصت بھی کر دیا اور دروازے تک پہنچا کر بھی چلے گئے۔ حضرات محترم، کسی زمانے میں عورت کی دینداری کی قیمت لگتی تھی۔ آج تو ہم رشتوں کی قیمتیں لگاتے، بھئی فلاں جو ہے وہ تاجر کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، بھلے جو ہے بعد میں چند دن کے بعد طلاقیں ہو جائیں، اور جو ہے وہ آج آپ دیکھتے نہیں وہ کورٹ کے اندر سب سے زیادہ طلاقوں کی جو ہے وہ مسئلے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ کہ ہم نے رشتے کے وقت جو ہے وہ صرف اور صرف مال، حسن اور جو ہے ان چیزوں کو دیکھا، لیکن ہم نے دینداری کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے عورت کے اندر؟ وہ اس کی دینداری ہے، اس کا دین ہے، جس کے اندر جو ہے وہ انسان نے جو ہے جس کی وجہ سے انسان افضل ہوتا ہے، سب سے بنیادی چیز۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود یا غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس، بیوی فوت ہو گئی، اگلے دن نکاح کر لیا، اگلے دن نکاح کر لیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنی جلدی؟ تو یہ ہے حضرات محترم صحابہ کرام کا پیغام۔ آج ہم کہتے ہیں ہم رنڈوے ہیں، اور بھائی کون کہتا ہے تجھے رنڈوا رہنے کے لیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، غالباً عبداللہ ابن مسعود، اور کیا جملہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ایک رات بھی بغیر نکاح کے گزاروں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک رات بھی بغیر نکاح کے گزاروں۔